الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں، اپنی التجاؤں میں، اپنے گولز میں اپنی آخرت کو بھی شامل رکھنا ہے۔ ہم نے بھی اپنی دعاؤں میں، اپنی یوں سمجھیے التجاؤں میں رب کی بارگاہ میں اپنی آخرت بھی مانگنی ہے، مگر نارملی ہمارا حال یہ ہوتا ہے، مثال کے طور پہ اگر ہم اپنی دعاؤں کو تھوڑا کبھی اسکین کریں کہ ہم نماز کے بعد یا ویسے بھی جب موقع ملتا ہے تو کیا دعا کرتے ہیں؟ کیا ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنے رب سے ہماری آخرت، موت ایمان والی، قبر اچھی ہو، آخرت اچھی ہو، جنت بلا حساب مل جائے، یا نارملی ہماری ساری ڈیزائرز اور تمنائیں جو ہیں دنیا کے لیے ہی ہیں کہ کاروبار اچھا ہو جائے، دولت زیادہ ہو جائے، صحت مل جائے؟ یقیناً یہ بھی ہم رب سے ہی مانگیں گے، رب کے سوا کس سے مانگیں گے؟ مگر جو سمجھا میں رہا ہوں یا جو میرا اشارہ ہے وہ سمجھیے کہ اگر آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کو دیکھیں نا، آئے ہائے، آپ کو اتنی خوبصورت دعائیں ملیں گی۔ ایک تو قدم قدم پر دعائیں ملیں گی۔ میرے آقا اپنے رب سے کس قدر دعائیں کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، کھانا کھانے کے بعد کی دعا، سونے سے پہلے کی دعا، اٹھنے کے بعد کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے باہر نکلنے کی دعا، پانی پینے سے پہلے کی دعا، ایون اگر بندہ واش روم جا رہا ہے تو اس میں بھی اس سے جانے سے پہلے کی دعا، بعد کی دعا۔ اٹ مینز کیا ہے کہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بتا رہی ہے ہمیں کہ ہر کام سے پہلے دعا کرنی ہے، ہر قدم پر اللہ کو یاد کرنا ہے۔ ہمارے پورے ہفتے گزر جاتے ہیں، ہم دعا نہیں کرتے، اللہ کی بارگاہ میں حاضری نہیں دیتے۔ اچھا، دعائیں ہیں کتنی خوبصورت۔ اب مثال کے طور پر آئینہ دیکھنے کی دعا، آئینہ روز ہی دیکھتے ہیں لیکن اس کی بھی دعا ہے جناب، اس کی بھی دعا ہے، مگر یہ دعا کتنی کمال کی ہے۔ اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ میرا چہرہ تو نے اچھا بنا دیا، میرے اخلاق بھی اچھے کر دے۔ لک ایٹ دا وے نبی پاک کی دعاؤں میں جو آخرت کا، رب کی رضا کا جو عنصر ہے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ میری دنیا اچھی کر دے، یہی دعا ختم کر دیتے؟ نہیں، وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ آخرت بھی اچھی کر دے، وقنا عذاب النار، اے اللہ آخرت میں جہنم سے، آگ سے بھی بچا لینا۔ تو یہ وہ ہمیں سوچنا ہے کہ جب مانگنا ہے نا، اب جب آپ مانگو گے رب سے تو پھر آپ کا فوکس بھی بنے گا۔ انفارچونیٹلی ہمارا تو فوکس ہی دنیا ہو گئی ہے، صبح سے لے کر شام تک سارے دن کی پلاننگ کیا ہے؟ بس آگے کیا کرنا ہے، 5 سال بزنس کدھر پہنچانا ہے، گھر کدھر شفٹ کرنا ہے، اور کون سی کنٹری میں جانا ہے، اور کیا حاصل کرنا ہے۔ مگر اس سارے فوکس میں یہ پلاننگ کہاں ہے کہ مرنے کے بعد قبر کیسی ہوگی، قبر کے بعد محشر کے دن کیسے پیش ہوں گا، پھر جنت میں داخلہ کیسے ملے گا، اس کا طریقہ کیا ہے، اس کا سولوشن کیا ہے؟ سوچیں گے تو عمل کریں گے نا۔ یعنی کچھ لوگ تو ایسے جی رہے ہیں، ایسا لگتا ہے انہوں نے مرنا ہی نہیں ہے، پلاننگ میں موت تو ہے ہی نہیں۔ حالانکہ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ دنیا کی ہر پلاننگ پوسٹ پون ہو سکتی ہے، ہر پلان ڈیلے ہو سکتا ہے، موت ایک سیکنڈ کے لیے ڈیلے نہیں ہو سکتی ہے۔ نہ اس کا مقام چینج ہو سکتا ہے، نہ اس کا وقت تبدیل ہو سکتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ جب موت آنی ہے، جب آنی ہے۔ اچھا، ہم سب کو آنی ہے، ایسا بھی نہیں کچھ کو آنی ہے کچھ کو نہیں آنی۔ میں تو بچ جاؤں گا بھائی موت سے، ویکسینیشن سے، کووڈ سے تو شاید آپ کچھ نہ کچھ بچا لیں اپنے آپ کو، موت سے نہیں بچا سکتے۔ موت کا وقت جب آنا ہے تب آنا ہے۔ تو جب ایسی ریئلٹی ہے تو وائی وی آر ناٹ ڈسکسنگ اباؤٹ دیٹ، ہم کیوں نہیں بات کرتے اس کے بارے میں، کیوں پلان نہیں کرتے؟ حالانکہ زیادہ پلاننگ، دیکھیں نا، جب بھی ہم باہر جاتے ہیں چند بڑی اہم چیزیں ہوتی ہیں جس کو چیک کرتے ہیں۔ ویدر کیسا ہے، کرنسی کون سی چلے گی، اچھا جس ہوٹل میں رہنا ہے، اب تو ویب سائٹیں آ گئی ہیں، بندہ پہلے ہوٹل پہ جاتا ہے، اس کی پکچرز دیکھتا ہے، اس کے ریویوز پڑھتا ہے، اس کی گریڈ دیکھتا ہے، پھر جا کے بک کرتا ہے۔ کتنے دن رہنا اس ہوٹل میں؟ 5 دن، 4 دن، 1 ہفتہ۔ 1 ہفتہ جس ہوٹل میں رہنا ہے اس کے بارے میں اتنی معلومات، اس کے ریویوز پڑھتے ہیں، اس کے جناب کتنے اس کو سٹارز ملے ہوئے، پھر جا کے سوچتے ہیں کہ اب اس میں رہیں گے۔ جس قبر میں سینکڑوں ہزاروں سال رہنا ہے، کوئی ریویو پڑھا کہ یار قبر میں کیسی ہوگی قبر؟ کسی سے پوچھ تو لوں، ٹھیک ہے مردے نے تو ریویو نہیں دیا ہوگا، مگر حدیثوں میں ریویوز موجود ہیں نا، روایتوں میں ریویوز موجود ہیں کہ قبر کیسی ہوگی، اس کے اندر لگژری ہوگی نہیں ہوگی، تنگ ہوگی، تاریک ہوگی۔ nobody think about it۔ حالانکہ اکیلے رہنا ہے، اور 1 2 4 دن نہیں رہنا ہے، قیامت تک رہنا ہے۔
کتنی لمبی جرنی ہے، کبھی سوچا ہم نے؟ قبر جرنی کتنی بڑی ہے، کتنے ہزار سال سے لوگ مر رہے ہیں، ہمارے بھی رشتہ دار چلے گئے نا، سب کہاں ہیں؟ اپنی قبر میں ہیں۔ اور کب تک رہیں گے؟ قیامت تک۔ میں بھی جب مروں گا قبر میں جاؤں گا، اور کب تک رہوں گا؟ قیامت تک۔ نوبڈی نوز کب آئے گا ڈے آف ججمنٹ، لیکن اگر 200 سال 400 سال 500 سال 1000 سال بعد بھی قیامت آنی ہے تو یہ پورا ٹائم اسپین جو ہے اس کو میں نے قبر میں گزارنا ہے۔ ادھر کے لیے کوئی تیاری، ادھر کی کوئی پلاننگ، کبھی کوئی ڈسکشن، یار کیا ہوگا کہ قبر ذرا لگژری ہو، آرام دہ ہو، میں سکون میں رہوں، مارا نہ جاؤں۔ اچھا یہ تو ایک ایکچولی ویٹنگ ٹائم ہے، پتہ ہے آپ کو، برزخ کہتے ہیں، عالم برزخ، یہ قیامت کے دن کا انتظار ہے قبر۔ ایکچوئل ڈے تو وہ ہے، وہ کتنا ہے؟ 50,000 years، 50,000 سال کا دن وہ ہے۔ اچھا پھر کیا ہے؟ اصل اس کے بعد کی زندگی وہاں کے بعد شروع ہوگی، کہ جب کسی کو جنت میں بھیجا جائے گا اور کسی کو معاذ اللہ دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ جو جنت میں چلا جائے گا نا وہ کتنا ٹائم رہے گا؟ قرآن کہتا ہے ہم فیہا خالدون، ہمیشہ 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 جنت میں رہیں گے، دیر از نو ایکسپائری ڈیٹ۔ اور جو جہنم میں جائیں گے اس کی 2 کیٹیگریز ہوں گی، ایک وہ ہوں گے جو بے ایمان ہوں گے، ایمان لے کر دنیا سے نہیں گئے ہوں گے، وہ پھر وہاں بھی قرآن کہتا ہے ہم فیہا خالدون، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ مگر ایک کیٹیگری وہ ہوگی جو گناہوں کے سبب اللہ جن سے ناراض ہوگا، ہوں گے مسلمان، ان کو ایک ٹائم پیریڈ کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا، عذاب سے بھگت کر وہ بھی جنت میں جب داخل کیے جائیں گے پھر وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، اس پوری جرنی کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سچ بتاؤ، ہماری سوچوں کا محور، ہماری ڈسکشنز اور ہمارے ٹارگٹس میں دنیا زیادہ ہونی چاہیے یا آخرت زیادہ ہونی چاہیے؟ کتنا ٹائم رہیں گے ہم؟ میکسیمم 60-70 سال ہی نا۔ ہماری تو پاکستانیوں کی تو ایوریج عمر ہی 60-65-70 سال ہے۔ چلے بھائی کسی کو ماں باپ کی دعا لگ گئی 80 سال 90 سال، دین پھر تو جانا ہے نا۔ تو جدھر 60-70 سال لینا، اچھا اگر 70 سال بھی مان لیں تو میجورٹی وہاں میرے ساتھ ایسی بیٹھی ہے کہ ہم سب ایوریج عمر آدھی سے زیادہ تو گزار چکے ہیں، کئی تو پوری گزار چکے ہیں۔ اب بچا کیا ہے جس کے لیے اتنی پلاننگ، اتنی سوچ، اور جو اتنا بڑا سفر باقی ہے اس کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے سوچنے کا۔ پلاننگ اور عمل تو بات کی بات ہے، کبھی پیپر لے کے بیٹھے ہوں، کبھی اکیلے میں بیٹھ کے سوچا ہو کہ یار مرنا بھی ہے، قبر بھی ہے، پھر قیامت کا دن بھی ہے، اس سے کیسے چھٹکارا ملے گا، کیسے باہر نکلوں گا۔ سوچئے یہ شیطان کا ایک ایسا عجیب وار ہے کہ اس نے ہمیں ان باتوں کو بھلا دیا ہے، وہ ہمیں بات بھی نہیں کرنے دیتا اس پر۔ اب میں بھی تھوڑی دیر مزید بات کروں گا نا تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے یار کیا مرنے کی باتیں لے کے بیٹھ گئے، کیا یار قبر کی باتیں کر رہے ہیں، میں مولانا صاحب کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ تھوڑی دیر بات کرو تو لوگ اس کو بھی بور فیل کرتے ہیں۔ چلو بھائی آج کے بعد میں مرنے کی بات نہیں کروں گا، آپ موت سے بچ جائیں گے میری بات نہ کرنے سے۔ میں قبر کی بات نہیں کرتا، مگر کیا قبر میں جانے سے بچ جائیں گے؟ یہ وہ جرنی ہے جو ہم سب نے کرنی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ قرآن کا اعلان ہے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے الموت باب کل نفس داخلوہا، موت ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر کسی کو گزرنا ہے، مگر تیاری نہیں ہے۔ تو بہرحال بات کہیں اور چلی گئی، میں تو درود پاک کی فضیلت بیان کر رہا تھا، مگر وہ حدیث ہی ہمیں سکھا رہی ہے کہ آخرت کی تمنائیں، آخرت کی دعائیں، ادھر کے ٹارگٹس یہ ہمارے سیٹ بھی ہونے چاہیے، اور اس کے لیے دعائیں بھی ہونی چاہیے، اور پھر اس کے لیے عمل بھی ہونا چاہیے۔ اللہ مجھے بھی اپنی آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم انشاءاللہ ایک ایسی عظیم ہستی جن کا ذکر خیر جب بھی کریں ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ون آف دا بیوٹیفل پرسنالٹی، ہم کہہ سکتے ہیں ہسٹوریکل پرسنالٹی آف اسلام، کہ جن کا مرتبہ یہ ہے، جن کا مقام یہ ہے کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے افضل البشر بعد الانبیاء، سارے نبیوں کے بعد، انبیاء اور رسل کے بعد اگر کائنات کی سب سے افضل کوئی ہستی ہے تو وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کمال کی پرسنالٹی ہے۔ اب یقین کریں میں ساری رات بولتا رہوں، بلکہ ایک رات بھی تھوڑی ہے، اتنی ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی ہیں کہ آپ کے کس کس وصف کی بات کی جائے، اور کمال یہ ہے کہ ان پر رب کے احسان کیسے اور کیسی مقدس ہستی کا ساتھی انہیں بنایا گیا، اور سبحان اللہ۔ اچھا ایسا نہیں ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں نبی پاک کے قریب آئے اور پھر ان کے کمالات کو دیکھ کر پیارے آقا نے اپنا قرب عطا فرمایا۔ اصل بات یہ ہے کہ ان کو رب عز و جل نے ان کی پیدائش سے پہلے ہی اس کام کے لیے چن لیا تھا۔ کچھ کہتے ہیں نا گاڈ گفٹڈ،
اب اس کی بڑی واضح سی مثال ہے، بڑا مشہور ایک اللہ کی رحمت کا اصول ہے کہ میں اور آپ جس مٹی سے بنائے گئے نا، اسی قبر کے اندر، اسی مٹی کے اندر ہماری تدفین ہوگی. یہ یاد رکھیے گا، انسان کو اسی مٹی سے بنایا جاتا ہے جس مٹی میں اس نے جانا ہوتا ہے. کہتے ہیں نا، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. انسان ادھر ہی پہنچتا ہے جس مٹی سے اسے بنایا گیا. اور ایسا آپ کو بھی ہوا ہوگا کہ کوئی بندہ پتہ نہیں ٹریول کرتے 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 ایسی جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں اس کا انتقال ہو جاتا ہے. پھر لوگ کہتے ہیں یار لگتا ہے اس کی موت نے اس کو بلایا تھا، اس کی مٹی نے اس کو بلایا تھا، اور بندہ وہاں پہنچتا ہے. ایسا ہی ہے نا. آپ ذرا سوچو کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس مٹی سے بنایا گیا تھا. ہاں، یہ بات بڑی عشق والی ہے. فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس مٹی سے بنایا گیا؟ علماء کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کو ایگزیکٹلی اسی مٹی سے بنایا گیا جس مٹی سے نبی پاک کی تخلیق کی گئی تھی. اللہ اکبر. ذرا سوچو، جبھی تو بالکل برابر میں ہی مزار ہے نا. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے برابر میں حضرت ابو بکر صدیق ہیں، پھر حضرت عمر فاروق ہیں. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، محبوب رب عرش ہیں اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے. اللہ اکبر. اچھا، پھر بچپن میں کیا ہوا کہ آپ کی والدہ، آپ نے خود، حضرت صدیق اکبر نے واقعہ خود نبی پاک کو سنایا کہ حضور ایک بار یہ ہوا کہ میں جب چھوٹا تھا تو میرے والد صاحب مجھے بت خانے لے گئے، مندر لے گئے، اور کہا کہ بیٹا ان بتوں کو سجدہ کرو. تو میں نے کہا میں نہیں کرتا. اور میں نے بتوں سے کہا کہ اے بتوں، اگر تم خدا ہو تو میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دو. میرے پاس لباس نہیں، مجھے لباس دو. اور میں تمہیں پتھر مارتا ہوں، روک کے بتاؤ. میں نے پتھر اٹھایا اور بتوں کو مار دیا. ایک بت گر گیا، ٹوٹ گیا. والد صاحب کو بڑا غصہ آیا، مجھے چانٹا لگا دیا. تو کہتے ہیں جب میں نے یہ کیا نا تو میری ماں کہتی ہے کہ اس بیٹے کو کچھ نہ کہو، کیونکہ جب یہ پیدا ہوا تھا نا تو میں نے ایک آواز سنی تھی، یا امت اللہ علی التحقیق ابشری بولد العتیق اسمہ فی السماء الصدیق لمحمد صاحب و رفیق. اللہ اللہ اللہ. کہتی میں نے سنا اے اللہ کی بندی، تجھے خوشخبری ہو، یہ بچہ عتیق ہے، آسمانوں میں اس کا نام صدیق ہے، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صاحب اور رفیق ہے. اب بچپن سے ہی بتا دیا گیا تھا کہ اس نے کیا مقام پانا ہے. اور سبحان اللہ، سب سے پہلے ایمان لانے والے کائنات میں اگر کوئی ہستی ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مردوں میں، عورتوں میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور بچوں میں مولا علی شیر خدا. یہاں ایک چھوٹا سا اشارہ کر کے نکل جاؤں گا کہ اگر غور کریں نا کہ نبی پاک پر سب سے پہلے ایمان کون لائے؟ سب سے قریبی دوست، زوجہ محترمہ، اور وہ بچہ جس نے آپ کی گود میں پرورش پائی ہے. موسٹ کلوزسٹ پیپل پہلے ایمان لے آئے. اس کا مطلب وہ نبی پاک کو بہت قریب سے دیکھ رہے تھے. آپ کی صداقت، آپ کی ریاضت، آپ کی سچائی، آپ کی عبادت، جیسے ہی نبی پاک نے اعلان کیا انہوں نے ایمان قبول کر لیا. اس سے سیکھنے کو کیا ملا؟ ہم وہ لوگ ہیں، ناقص لوگ ہیں کہ دور ہم سے کوئی رہے تو ہم سے متاثر ہو جاتا ہے کہ یار بڑے با اخلاق ہیں، بڑے جناب نیک ہیں، بڑے دکھتے بڑے اچھے ہیں. بعض اوقات کچھ لوگوں کے، ہم جیسے ناقص لوگوں کا کوئی فین بن جائے، کوئی دور سے انسپائر ہو جاتا ہے، مگر جب قریب آتا ہے نا تو پھر ہمارے عیب کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. بندہ کہتا ہے میں تو کچھ اور سمجھ رہا تھا. اب اس کی سمپل مثال ہے کہ ہم میں سے بہت سے وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے باہر والے لوگ بڑے متاثر ہوتے ہیں. سوال یہ گھر والے متاثر ہیں کہ نہیں؟ جو مذہبی لوگ بیٹھے ہیں ان سے الگ سوال ہو جائے گا، نارمل لوگ بیٹھے ہیں ان سے سوال ہو جائے گا کہ باہر بعض لوگ کے اخلاق بڑے مشہور ہوتے ہیں، بڑے بڑے اسمائلی فیس والے ہیں، بڑے خوش اخلاق ہیں، جو بزنس کمیونٹی میں یہی اخلاق گھر میں ہے کہ نہیں؟ کہ گھر والے پریشان ہیں. یا اگر ہم مذہبی لوگ ہیں، ہم سے بعض اوقات لوگ باہر دعائیں کرا رہے ہوتے ہیں، حضرت دعا کر دیجیے گا، بچے کو دم کر دیجیے گا. کبھی گھر والوں نے دم کروایا؟ گھر والوں نے دعا کروائی؟ گھر والوں کو پہلے ہی پتا ہوتا ہے اس کے دم میں دم ہی نہیں ہے. تو اگر ہم اندر سے اچھے نہیں ہیں نا تو پھر ہم واقعی اچھے نہیں ہیں. نبی پاک کی ذات دیکھو، جو جتنا قریب ہوتا گیا وہ دیوانہ ہوتا گیا، جتنا قریب سے دیکھا وہ اتنا محبت میں گرفتار ہو گیا. اور یہ سرور کائنات کی ادا مجھے اور آپ کو سکھاتی ہے کہ میری خلوت بھی اچھی ہو، میری جلوت بھی اچھی ہو. ہم لوگوں کے سامنے نیک اور اکیلے میں اگر برے ہیں، ہم لوگوں کے سامنے اچھے اور اکیلے میں اللہ کے نافرمان ہیں، تو پھر یہ کوئی کمال نہیں ہے. اللہ نبی پاک کی اس ادا کا صدقہ عطا فرمائے. یہ بتا رہی ہے نبی پاک کی ادا کہ سب سے پہلے ایمان لانے والی جو شخصیات ہیں وہ پیارے آقا کے سب سے قریبی ساتھی ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا نام کیا تھا؟ اگر میں آپ سے پوچھوں تو شاید اکثر لوگ کہیں گے کہ ابو بکر نام تھا. ابو بکر آپ کا نام نہیں ہے، یہ آپ کی کنیت ہے، آپ بڑے مشہور ہو گئے اس سے. اصل آپ کا جو نام ہے
عبداللہ ہے، آپ کا نام عبداللہ، اور آپ وہ عظیم صحابی ہیں جو 4 نسلوں کے صحابی ہیں۔ پوری کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے کوئی اور بندہ جو 4 نسلوں کا کسی بھی نبی کا صحابی ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق کے والد بھی صحابی، آپ بھی صحابی، آپ کے بیٹے بھی صحابی، آپ کے پوتے بھی صحابی۔ یہ مرتبہ آپ کو نصیب ہوا، اور سبحان اللہ آپ کی فضیلتوں کی تو کیا بات ہے۔ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں ان کی حدیثوں میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی شان ملتی ہے۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحابہ بیٹھے تھے، فرمایا اس وقت تم پر وہ شخص ظاہر ہوگا اللہ عز و جل نے میرے بعد اس سے برتر اور بزرگ کسی اور کو نہیں بنایا، اور اس کی شفاعت انبیاء کی مانند ہوگی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حاضر ہی تھے کہ اتنے میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔